جنوری 2026 انٹیک کے لیے آپ کے پاس 150 اپلیکیشنز آ چکی ہیں. جو 150 بچے ہیں کیا وہ اسکالرشپ پہ جا رہے ہیں کہ یا وہ فیس بھر کے جا رہے ہیں؟ They are supposed to go over the self-funded options. اچھا, اگر آپ یورپ کی بات کریں, یو ایس اے کی بات کریں, آسٹریلیا کی بات کریں یا نیوزی لینڈ کی بات کریں, تو ایوری ون سپوز ٹو گو ود دا سیلف فنڈیڈ آپشن بیکاز اس میں ویزا ریشو ہائی ہے. ان دا سیم ٹائم آپ کو ایڈمیشن لیٹر آن دا ٹائملی مینرس مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ پرٹیکولر پبلک سیکٹر کی بات کریں گی تو اس میں آپ کو ایڈمیشن تو فری ہے, آپ کی ڈیفینیٹلی کاسٹ تو نہیں آ رہی, بٹ اس میں ریشو کافی ڈاؤن ہے. کیوں؟ کافی ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو ایڈمیشن نہیں ملتا, ان کے کرائٹیریا کو فلفل نہیں کر رہے ہوتے. In the same time, those university have no, good visa ratio as well. ٹھیک ہے. اچھا, پاکستانی طلبہ میں جیسے کہ ابھی بتایا بھی ہے, میں نے انٹرو میں بھی بتایا ہے کہ اسکالرشپس کا فقدان ہے, اسکالرشپس اویل نہیں کر پا رہے, حالانکہ دنیا بھر میں ڈفرینٹ یونیورسٹیز بہت اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو تو بہت اسکالرشپس دے رہی ہیں. بالکل ایسے. تو پاکستانی اسٹوڈنٹس کیوں نہیں اس کرائٹیریا پہ پورے اتر رہے؟ بیکاز آپ تو کاؤنسلر ہیں, آپ بتا سکتے ہیں بہتر. بیسکلی دے آر لوکنگ فار دا انوویٹیو مائنڈس. ان کو وہ لوگ چاہیے جو ریسرچ پبلیکیشنس کی طرف آئے ہوں, جن لوگوں نے کچھ نہ کچھ انوویشن کی ہو, ان کی ڈیورنگ اسٹڈی ٹینیور میں ان کی کوئی ایکسٹرا ایکٹیویٹیز ان کی ہوں. تو پاکستان میں جو بچے ہیں وہ پلیجرائز کرتے ہیں, ریسرچ نہیں کرنا چاہتے پراپرلی. آپ کے کتنے اسٹوڈنٹس ہیں جو ریسرچ کی طرف جاتے ہیں, ریسرچ پرپوزلس بناتے ہیں, اور کتنے ایسے ہی آپ اوور آل گوگل پہ ایک اسٹیٹس دیکھ سکتی ہیں کہ کتنے پبلیکیشنس جاتی ہیں آن دا ایئرلی بیسس فرام دا پاکستان. وہ ایک نمبر بہت زیادہ لو ہے ایز کمپیئر ٹو دا ادر کنٹریز. ٹھیک ہے. تو پاکستانی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کن کنٹریز کا انتخاب کر رہے ہیں؟ بیکاز امریکہ, کینیڈا اور یو کے از ویری ایکسپینسو, ہر بندہ نہیں افورڈ کر سکتا. تو کون سی ایسی یونیورسٹیز اور کون سے ایسے ممالک کا رخ کر رہے ہیں؟ فور ناؤ ان اویئرنیس آف دا نالج ہے. اگر آپ پرٹیکولر یو ایس اے کی بات کیجیے تو یو ایس اے میں بھی آپ کو چیپر آپشن مل رہے ہیں. ایون کہ یو ایس اے میں ایسی یونیورسٹیز بھی ہیں جو کہتی ہیں کہ یو ڈونٹ نیڈ ٹو پے یور فیس فرام ہیئر. اگر آپ کا ویزا لگ جاتا ہے دین یو ہیو ٹو پے یور آور فیس. آپ وہاں جا کر بھی فیس دے سکتے ہیں. اچھا, کافی سیفر زون دے رہا ہے یو ایس اے آپ کو, کافی انسٹیٹیوٹس ہیں یو ایس اے میں. کیا ایسا بھی ہے کہ کام کر کے بھی ہم اپنی فیس پے کر سکتے ہیں؟ از اٹ پاسبل؟ ڈیفینیٹلی. اسٹڈی ابراڈ کے لیے کوئی بھی اسٹوڈنٹ جا رہا ہے تو وہ ایک مائنڈ سیٹ لے کے جا رہا ہے کہ اس نے سروائیول خود کرنا ہے. وہاں پر جتنے ہمارے پاس اسٹوڈنٹ جاتے ہیں یو کے, یو ایس اے, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, کینیڈا اینڈ یورپ, دے آر فلفلنگ دیئر آل ایکسپینسز بائی دیئر اون سیلف. وہ وہاں پر ویئر جابس کرتے ہیں اور جابس کرتے ہیں وٹس ایور دے آر ڈوئنگ, بٹ وہ اپنا ایکسپینس بیئر کر رہے ہیں. اچھا, آپ بتائیں کہ پہلے کتنے خرچے کی ضرورت ہوتی ہے؟ لائک اگر آپ نے جانا ہے تو آپ کے پاس کتنا بیلنس ہونا چاہیے جس سے آپ جا سکتے ہیں, اپنا فرسٹ سیمسٹر دے سکتے ہیں, اس کے بعد آپ جابس کر کے بھی پے کر سکتے ہیں؟ کتنے پیسے چاہیے؟ اگر آپ یورپ, ہر کنٹری کا ایک ڈفرنٹ سینیریو ہے. میں پوچھنا چاہ رہی ہوں, آپ یورپ سے اسٹارٹ کریں. ہم یورپ سے اسٹارٹ کریں تو اس میں انیشیل ڈپازٹ کچھ یونیورسٹیز 2500 یورو لے رہی ہیں. 2500 یورو. ایگزیکٹلی. 2500 یورو میں آپ ایسٹیمیٹ لگا لیں, اٹ شوڈ بی نیئر اباؤٹ دا 7 to 8 لاکھ میکسیمم. ٹھیک ہے. ان دا سیم ٹائم آپ نے کچھ ایمبیسی کی ایکسپینسز کو بیئر کرنا ہے, اپلیکیشن فیس کو بیئر کرنا ہے, اور دین گڈ ٹو گو. ٹھیک ہے. اور اگر آپ ادھر آ جائیں یو کے والی سائڈ پہ تو آپ کا ایکسپینس ہونا چاہیے نیئر اباؤٹ 20-25 لاکھ. دین یو کین بیئر دا ایکسپینسز پر سیمسٹر. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. اگر آپ پرٹیکولر ایسے جیسے موو کرتے جائیں گے فردر تو الٹیمیٹلی آپ کے ایکسپینسز. اگر آپ یو ایس اے کی بات کریں گے تو وہاں پر انسٹیٹیوٹس ایسے بھی ہیں جن کا فیس بریکٹ ہے 8,000 to 12,000 USD پر ایئر. کیا آپ نے پر ایئر ان کو ان پاکستانی اٹ شوڈ بی نیئر اباؤٹ دا 2.5 to 3 million. 2.5 to 3 million. ٹھیک ہے. پر سیمسٹر. پر سیمسٹر. پر ایئر. پر اینم ہم بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ہاؤ اباؤٹ ٹورانٹو اگر ہم جاتے ہیں, کینیڈا کی یونیورسٹیز لیتے ہیں, اگر ہم مونٹریال کی لیتی ہیں, وینکوور, 2-3 ہی جگہ ہے جہاں اچھی یونیورسٹیز ہیں, ان کا کیا آ رہا ہے؟ آپ ٹورانٹو, وینکوور یا مونٹریال یا مینیٹوبا, برٹش کولمبیا کی بات کریں, البرٹا کی بات کریں, وہاں پر آپ کو اپرچونیٹیز ود ان $10,000 مل جاتی ہے کینیڈین, اینڈ اٹ شوڈ بی نیئر اباؤٹ پاکستانی 2 million to 20 lakh. وہ ٹھیک ہے, پھر بھی کم ہے. اٹ شوڈ بی دا بیئریبل. ایون کہ کچھ یونیورسٹیز کینیڈا میں ہیں جہاں پر آپ کو نیئر اباؤٹ مور دین $120 کی اسکالرشپ بھی دے رہی ہے یونیورسٹیز. اچھا. یو جسٹ نیڈ ٹو گیٹ دا ایڈمیشن لیٹر فرام دیئر اینڈ اپلائی یور ویزا. دیٹس اٹ. بٹ اس کے بعد آپ کے پاس اتنے فائنینشلی اسٹرانگ ہونے چاہیے کہ آپ کو وہ اسکالرشپ آپ نے جسٹیفائی کرنی ہے ان فرنٹ آف دا ایمبیسی. اچھا. ایک یہ ایشو ہے. انسٹیٹیوٹ تو آپ کو اسکالرشپ دے رہا ہے, ٹھیک ہے, بٹ وہ اسکالرشپ کے اگینسٹ آپ کے فائنینسز, آپ کے فنڈز اتنے اسٹرانگ ہونے چاہیے جو آپ کو ویزا لے کے دیں. اچھا. مینلی جو ہے ہمارے پاس لیک آف نالج ہے, لوگوں کو ان اویئرنیس ہے. فار دا ٹائم بینگ اگر وہ کسی ایکسپرٹ کے پاس نہیں جاتے اور خود اپلائی کرتے ہیں تو دے آر سپوز ٹو گیٹ دا ریفیوزلس.
اچھا یہ کیا وجہ ہے لائک اسٹوڈنٹس وانٹس ٹو گو ابراڈ اینڈ اسٹڈی, ٹھیک ہے, کیا اسٹڈی کا پیمانہ یہ ہے کہ اسٹڈی کر کے دے وانٹ ٹو ورک اوور دیئر اینڈ ڈو ناٹ وانٹ ٹو کم ٹو پاکستان؟ اس مائنڈ سیٹ سے جا رہے ہیں کہ اس مائنڈ سیٹ سے جا رہے ہیں کہ ہم پڑھ کے واپس وطن واپس آ کے کسی اچھی جگہ پہ لگ کے کام کریں گے اور ملک کو بھی فائدہ ہوگا, برین بھی ڈرین نہیں ہوگا, بلکہ کچھ سیکھ کے واپس آئیں گے. آپ دیکھیں آپ کا جتنا بھی ینگسٹر ہے اس کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ ہی ہیو ٹو سیٹل ہز سیلف ان ابراڈ. وہ چاہے یو کے جا رہا ہے, آسٹریلیا جا رہا ہے, اسٹڈی ویزے پہ جا رہا ہے, اور اس کا اینڈ گول یہی ہے کہ ہی شوڈ گیٹ دا سٹیزنشپ آف دیٹ پرٹیکولر کنٹری. لیکن اب یہ بھی تو ہو رہا ہے کہ اسٹوڈنٹ ویزاز والوں کو واپس ڈپورٹ کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے وطن واپس جائیں, وہاں سے ایک پراپر ورک پرمٹ لے کر آ کے ادھر کام کریں. آپ دیکھیں کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ آئی ٹی میں ڈگری پرفارم کر رہا ہے, ونس ہی کمپلیٹ ہز ڈگری, اور اس کے بعد ان پیرالل وہ اور جابس کر رہا ہے, اپنی ریلیونٹ ڈگری میں کوئی اسکل سیٹ نہیں لے رہا, اپنی ریلیونٹ جو فیلڈ ہے اس کی آئی ٹی سے ریلیٹڈ, میڈیکل سے ریلیٹڈ, انجینئرنگ سے ریلیٹڈ کسی ریلیونٹ امپلائر کو ریچ نہیں کر رہا, کوئی ایسی جگہ پہ جاب سیکیور نہیں کر رہا جو اس کی ڈگری کو جسٹیفائی کر سکے, تو الٹیمیٹلی وہ والا اسٹوڈنٹ سفر کرتا ہے. ٹھیک ہے, وہ اسٹوڈنٹ جو اپنے کیریئر کو لے کے سیریس نہیں ہے, ڈیفینیٹلی ہی گیٹ دا ڈیپورٹیشن. ڈیپورٹیشن ہر بچے کے لیے تو نہیں ہے, ہمارے پاس کئی ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو لاسٹ 10 ایئرس 8 ایئرس سے یو کے میں سیٹلڈ ہیں اینڈ دے ڈیڈنٹ گیٹ اینی کائنڈ آف ڈیپورٹیشن, تو وہ جسٹیفائی نہیں ہوتی سم ہاؤ. مینلی جو ایشو آ رہا ہے وہ یہی آ رہا ہے کہ پیپل آر ناٹ سپوز ٹو گو ود دا یو نو ان دیئر ریلیونٹ فیلڈ. جب وہ ریلیونٹ فیلڈ میں نہیں جاتے تو دے سفرڈ. اس میں پھر کسی کا بھی کوئی فالٹ نہیں ہے, ان کی تو کنٹری ہے الٹیمیٹلی, انہوں نے تو کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو سیو کرنا ہے. یہ تو پالیسی ہے. اب پالیسی اس کے لیے ہے جو ایکچوئل میں کچھ کرنا نہیں چاہتا, جو اپنی کمیونیکیشن پہ ورکنگ نہیں کرنا چاہتا. آپ کے کتنے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو ایون کہ ابراڈ رہ کے بھی دے آر ناٹ سپوز ٹو اسپیک ویل. they couldn't speak well exactly because they couldn't acquire their basic knowledge. ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ پاکستانی طلبہ کے لیے یورپ کی ہم نے بات کی ہے کہ سب سے کم لاگت والی یونیورسٹیز ہیں, وہاں لینگویج کا بڑا مسئلہ ہے. اگر ہم فرانس کی طرف رخ کرتے ہیں تو فرینچ آنی چاہیے, جرمنی کی طرف رخ کرتے ہیں تو جرمن آنی چاہیے, انگلش از ناٹ دا کور لینگویج اوور دیر. فن لینڈ کی طرف رخ کرتے ہیں تو فنش آنی چاہیے آپ کو. تو وہاں کے اسٹوڈنٹس کے لیے کیا پہلے سے سیکھ کے یہاں جانے چاہیے, لیولس پاس کر کے جانا چاہیے, کہ وہاں جا کے بھی وہ لینگویج کا جو بیریئر ہے وہ توڑ سکتے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ یہ جو کنٹریز ہیں یہ آپ کو انگلش اسپیکنگ کورسز آفر کر رہی ہیں. اچھا, کیوں؟ وہ بھی ڈائیورسفائڈ ٹریڈیشن کی طرف جا رہی ہیں. they want the international students in their country تاکہ آ کے ان کو اکنامکلی فائدہ ہو, ان کو اکنامکلی ان کو فائدہ ہو. ان دا سیم ٹائم وہ یونیورسٹیز انگلش جب لینگویج آپ کو آفر کر رہی ہیں کورسز, تو الٹیمیٹلی وہ ساتھ آپ کو ایک اپرچونٹی بھی دے رہی ہیں کہ یو گونا لرن دیئر اون لینگویج ایز ویل ونس یو ارائیو. تو جب ایک آپ انوائرمنٹ میں رہتے ہیں تو آپ لینگویج از ناٹ اے بگ ڈیل. جب آپ تھوڑی سی ایفرٹ کرتے ہیں تو you may have settled yourself. This is not something like کہ آپ جب وہاں جائیں گے تو you should get the French first then you can arrive there. They people supposed to speak English. اب کتنی ایسی کنٹریز ہیں جو ٹورزم اسپیس ہیں, اب وہاں پر اوور آل ورلڈ وائڈ جو ٹورسٹ آتا ہے وہ فرینچ سیکھ کے تو نہیں آتا, وہ یورپین کوئی لینگویج سیکھ کے نہیں آتا somehow.